اللہ رب العزت سے جبریل امین فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جبریل سنت بنانا چاہتا ہوں، سنت کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب زمین پر میرے مصطفیٰ کے دیوانے جھنڈا لگائے تو جھنڈا سینہ چوڑا کر کے لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم رب کا رب کا مان رہے ہیں اور عمل سید الملائکہ کے مطابق کر رہے ہیں۔ آقا کا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہمیں سننا ہے، سنیں گے آپ؟ میں بیان کروں، اللہ رب العزت کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کلام پاک قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے۔ اور علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں یا تو اس کتاب کے حوالے سے بتائیں گے۔ یہ جب بندہ کسی دنیاوی بندے کی کتاب پڑھتا ہے نا، تو کتاب پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، مصنف کی تالیف کا رنگ یہ ہوتا تو نتیجہ یہ آتا، مؤلف کی رائٹنگ کا انداز یہ ہوتا تو رزلٹ یہ نکلتا، آتھر کی رائٹنگ کا رنگ یہ ہوتا تو رزلٹ یہ آتا۔ لیکن جانتے یہ رب کی کتاب ہے، رب ارشاد فرماتا سنو اس کتاب کو بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا لو، ذالک الکتاب لا ریب۔ اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب۔ اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، سنیں گے آپ؟ سننا چاہیں گے؟ علماء موجود ہیں، اس سے پوچھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، کون ہے حضرت آدم؟ ابو البشر ہے نا، نسل انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہے بات ہی نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقویٰ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا۔ اسی قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، علم یجد کا یتیم الفا، اللہ رب العزت چنتا، جانتے ہو اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے، اور اللہ جسے چنتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے آدم کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، شیس کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، داؤد کو چنا، یعقوب کو چنا، ایوب کو چنا، یوسف کو چنا، یونس کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا۔ اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے کلام پاک میں ایک لفظ ہے استفا۔ کیا ہے؟ استفا۔ اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ استفا، یعنی آدم استفا، نوح استفا، شیس استفا، ابراہیم استفا، اسماعیل استفا، یحییٰ استفا، زکریا استفا، داؤد استفا، یعقوب استفا، ایوب استفا، یوسف استفا، یونس بولے آپ استفا، نوح استفا، اسماعیل استفا، موسیٰ استفا، عیسیٰ استفا۔ اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے استفا فرماتا ہے، اور ان استفا میں جسے چنتا ہے ان کے لیے مصطفیٰ فرما دیتا ہے۔ آقا کا ملا۔ اور جانتے ہو اللہ رب العزت نے ساری دھرتی میں، ساری دھرتی سے عرب کو چنا۔ کسے چنا؟ عرب کو، اور عرب سے حجاز کو چنا۔ حجاز کیا ہے؟ یہ عرب کے ایک صوبے کا نام ہے، اسٹیٹ کا نام ہے بات نہیں؟ بنگلہ دیش بھی کئی اسٹیٹ میں بٹا ہوا ہے نہیں؟ ہمارے ہندوستان بھی بہت سے اسٹیٹس میں بٹا ہوا، ہر دیش کے کچھ نہ کچھ اسٹیٹس میں وہ تقسیم ہے، ڈیوائڈ ہے نا۔ یہ جو حجاز ہے یہ عرب کے ایک صوبے کا نام، ساری دھرتی سے رب نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، اور حجاز سے مکہ کو چنا۔
کسے چنا؟ مکہ کو. اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا. آقا کا ملا جہاں اپنے حبیب کو بھیجا ہے نا. اللہ رب العزت نے اللہ کے اپنے حبیب کو حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمینہ کی گود میں بھیجا. آقا کے ملا حضرت آمینہ دیکھتی ہے نا. حضرت آمینہ کی گود میں جب کونین کے والی تشریف لائے تو حضرت آمینہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرائی اور مسکرا کر کے پکار اٹھی کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا ہے. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن, جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے, جب سے آیا ہے نور و نکھت کی بارشیں ہو رہی. میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. میں ایک بات کہوں, اگر یہ باتیں حضرت آمینہ کر رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں کر رہی, کوئی بڑی بات نہیں کر رہی. آپ کہیں گے کیوں نئی بات نہیں ہے؟ میں کہوں گا اس لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں چودھویں کا چاند ہوتا ہے. ہر